اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی 165 نمبر آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ سرنامہ کلام قرار دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، لہٰذا اللہ سے محبت کو گفتگو کا جو ہے وہ عنوان قرار دیتے ہوئے ہم نے گزشتہ درس میں اس عنوان پر گفتگو کی تھی کہ ہر وہ انسان کہ جو انسان ہے، حیوان نہیں ہے، حیوان بئی معنی کہ جس میں عقل و شعور نہیں ہے، انسان کو خداوند متعال نے عقل و شعور عطا کیا ہے، اسے انسان بنایا ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، اور حیوان میں وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گائے کو جو گالی کرتی رہتی ہے، کھاتی رہتی ہے، چارہ کھاتی رہتی ہے اور سارا دن وہیں پہ کھڑی رہتی ہے، اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ علم حاصل کر سکے یا اپنی معلومات میں اضافہ کر سکے۔ یہ انسان کو خداوند متعال نے صلاحیت عطا کی ہے، یہ توانائی عطا کی ہے کہ وہ انسان ہے، لہٰذا وہ جو واقعاً انسان ہے یعنی بیدار ہے، وہ جو واقعاً اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے، جو خداوند متعال کی اس نعمت سے مالا مال ہے، فیضیاب ہو رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے اور اس عقل کو استعمال کرتا ہے، ایسے انسان کے وجود کی گہرائیوں میں ہمیشہ سوالات ابھرتے رہتے ہیں جو اس انسان کو بے چین کرتے ہیں، اور وہ سوالات اس انسان کو متوجہ کرواتے ہیں تین اہم سوالات کی طرف، اور ان تین سوالات کو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت بثنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد، حضرت نے ان تین سوالات کو بیان کیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل کرے، علم من عین، جو اس چیز کو جانتا ہے اور اس چیز کو جاننے کی جستجو میں ہے کہ مزید اپنی معرفت میں اضافہ کرے اور یہ چیز جانے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وفی عین، اس وقت وہ کہاں پر ہے، وإلی عین، اور اس کو کہاں جانا ہے۔ یہ انسان اگر ان تین سوالات کے سرکل کو اپنے وجود میں قائم کر لے تو در واقع یہ اس کا جواب انسان کو ملے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ انسان وہاں سے اس مبدأ خیر مطلق سے اس کا آغاز ہوا ہے، خالق متعال نے اس انسان کو خلق فرمایا ہے اور انسان نے واپس لوٹ کر اسی کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اب اس سرکل کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو بیچ کا راستہ ہے، اس انسان میں اس راستے کے اندر جو ہے وہ خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس معرفت کے نتیجے میں اس نے خداوند متعال سے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کے نتیجے میں انسان نے خالق متعال کی اطاعت کرنا ہے اور عبادت کرنا ہے۔ پس انسان ہمیشہ اس کے وجود میں انسان بیدار کے یہ سوالات اسے بیدار کرتے رہتے ہیں، اسے جھنجھوڑتے رہتے ہیں کہ وہ ان تین سوالات کا جواب دے، ہر روز اسے بیدار کرتے ہیں، ہر روز اسے متوجہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ انسان کی معرفت کا دائرہ محدود ہے اور وہ آہستہ آہستہ وسعت اختیار کرتا جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ جیسے جیسے انسان ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، اس کے اسماء کے بارے میں انسان جب حضرات اہل بیت کے کلام نور سے متمسک ہوتا ہے، رابطہ قائم کرتا ہے، تو انسان کے وجود کی گہرائی میں وہ پہلے سوال کا جواب آ جاتا ہے کہ یہ انسان آیا کہاں سے ہے، من عین۔ پھر انسان در واقع اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے مزید آگے بڑھتا ہے
کہ جب انسان اللہ کی جانب سے ہے تو پھر اس انسان کو اللہ کے قریب کیسے ہونا ہے، اس انسان کو اللہ سے کیسے رابطہ قائم کرنا ہے کہ یہ اللہ کا قرب اختیار کر لے، اللہ کے قریب ہو جائے۔ اس سوال کا جب انسان جواب تلاش کرتا ہے اور قرآن و اطرت کی طرف رجوع کرتا ہے تو خداوند متعال اس انسان کو جواب دیتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یہ جن اور انس جو خلق ہوئے ہیں انہیں میں نے عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ لہٰذا انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ کے قریب ہونے کا ایک راستہ عبادت ہے۔ لہٰذا انسان اس نقطے کی طرف متوجہ ہو گیا کہ اس ذات جس نے مجھے خلق فرمایا ہے، میں اس ذات کے اگر قریب ہونا چاہتا ہوں، اس ذات سے اپنا قریبی رابطہ قائم کرنا چاہتا ہوں تو خالق متعال کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو۔ لہٰذا اللہ نے ہمیں اس دنیا میں عبادت کے لیے خلق کیا، اس آیت کے مطابق تو یہی بات واضح ہو رہی ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں، اسے نہ تو ہماری نماز کی ضرورت ہے، نہ ہمارے روزے کی ضرورت ہے، نہ ہمارے حج و زکوٰۃ کی ضرورت ہے۔ تو جب اس کو ہماری عبادات کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس نے ہمیں ان عبادات کے لیے کیوں خلق فرمایا ہے؟ تو یہاں اس سوال کے جواب میں انسان مزید کمال کا زینہ طے کرتا ہے اور مزید آگے کی طرف سفر کرتا ہے اور اس نقطے کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ الا لیعبدون، کہ جن اور انس کو اللہ نے خلق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کرے۔ تو یہاں عبادت سے مراد اللہ کی معرفت ہے، سب سے پہلا زینہ عبادت کا معرفت ہے۔ لہٰذا اللہ تک پہنچنے کے لیے انسان کو اس سرکل کو بھی طے کرنا ہے۔ پہلا مرحلہ اللہ کی معرفت ہے، جسے یہ مرحوم ملا احمد نراقی نے بیان کیا کہ پہلا مرحلہ اللہ کی معرفت ہے، پھر دوسرا مرحلہ اللہ کی محبت ہے اور تیسرا مرحلہ اللہ کی عبادت ہے۔ پس عبادت آخری مرحلہ ہے، پہلا مرحلہ اللہ کی معرفت ہے۔ اور وہی سوال کہ جو حضرت سید الاوصیاء نے بیان کیا کہ رحم اللہ امرأن علم من عین، یہ جانتا ہو کہاں سے آیا ہے۔ لہٰذا جو انسان اپنے اس علم کا جواب دیتا جائے گا انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا، جو انسان کی معرفت میں اضافہ ہوگا انسان میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خضوع اور خشوع کا اظہار ہوتا جائے گا اور انسان خاضع ہوتا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ لہٰذا مفہوم عبادت کیا ہے؟ انسان اس نقطے کی طرف متوجہ ہو کہ ہم نے پہلے معرفت کرنی ہے، اور یہ معرفت ایک نقطہ نہیں ہے، یہ زینہ ہے، آہستہ آہستہ آپ اس میں ارتقاء اور ترقی کے مراحل کو طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے جب انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کے وجود میں یہ محبت میں جو اللہ رب العزت سے متعلق ہے، انسان کے وجود میں اس محبت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور جو انسان کے وجود میں یہ محبت اضافی ہوتی جاتی ہے، انسان کے اعضاء و جوارح اس کا اظہار کرتے ہیں اور انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خاضع ہوتا ہے، اور وہ تمام قوانین جو شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں خداوند متعال نے انبیاء کے ذریعے سے انسان تک پہنچائے ہیں، انسان ان قوانین پر عمل کرتا ہے۔ یہ پورا سرکل اس طرح سے طے ہوتا جاتا ہے، لیکن یہاں نقطہ آغاز سے نقطہ انتہا تک سفر انسان نے کرنا ہے۔ روز بروز اس انسان نے اس ترقی کی منزلوں کو طے کرنا ہے، اپنی معرفت میں اضافہ کرنا ہے، اپنی محبت میں اضافہ کرنا ہے اور اپنی اطاعت میں اضافہ کرنا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان نے معرفت حاصل کر لی، انسان نے محبت حاصل کر لی، اب انسان اطاعت کے مرحلے میں، عبادت کے مرحلے میں جب داخل ہوتا ہے تو انسان متوجہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت بھی آگے مراحل پر مشتمل ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم آگے مسجد میں اور آ کر ہم نے عبادت کر لی، نہیں، عبادت کی بھی 3 اقسام ہیں، اور یہ بھی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت بسنان اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حضرت نے یہ عبادت کی اقسام بھی ہمیں بیان کر دیں اور تعلیم دے دیں۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے عبادت خوفی، انسان خوف میں عبادت کرتا ہے۔ دوسری عبادت ہے عبادت رجائی، انسان امید میں عبادت کرتا ہے۔ تیسری عبادت کیا ہے؟ عبادت حبی، عبادت شوقی، جو انسان محبت میں عبادت کرتا ہے۔
لہٰذا حضرت کیا فرماتے ہیں، الہی ما عبدتک خوفا من نارک، اے میرے پروردگار میں اس خوف میں، یعنی عبادت خوفی میں انجام نہیں دیتا ہوں۔ پس معلوم ہوا کہ ایک عبادت ہے جو عبادت خوفی ہے، جو خوف میں انجام دی جاتی ہے، کہ اگر میں نے یہ نماز نہیں پڑھی تو خداوند متعال مجھے جہنم کی آگ میں میرا کباب بنا دے گا، پکوڑا بنا دے گا، جو بھی کر دے گا خدا مجھے وہاں ڈال دے گا۔ انسان خائف ہو جاتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ عبادت خوفی ہے۔ امیر المؤمنین اس عبادت خوفی سے مستثنا ہیں، وہ اس عبادت خوفی کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ عبادت کی دوسری قسم کون سی ہے؟ رجائی ہے۔ وَلَا طَمْعًا فِي جَنَّتِكَ، اے میرے پروردگار مجھے اس جنت کا لالچ نہیں ہے، میں اس عبادت کو جنت کے حصول کے لیے انجام نہیں دیتا ہوں، مجھے یہ حور و غلمان اور یہ نہریں اور یہ چیزیں نہیں چاہیے۔ بس امیر المؤمنین کی عبادت کون سی ہے؟ جو عبادت حبی ہے، جو اللہ کے عشق میں، اللہ کی بارگاہ میں علی ابن ابی طالب سجدہ ریز ہوتا ہے۔ لہٰذا کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنْ وَجَدْتُكَ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ، اے میرے پروردگار میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے، فَعَبَدْتُكَ، پس میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ پس امیر المؤمنین کی عبادت نہ تو خوفی ہے، نہ رجائی ہے، اور نہ ہی حبی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ پہلی دو عبادتیں نادرست ہیں؟ نہیں، وہ اپنی جگہ پر درست ہیں، وہ عبادتیں بالکل مقبول ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں، لیکن انسان کو عبادت حبی کی طرف خداوند متعال نے دعوت دی ہے۔ اور جس قدر انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، جس قدر اس انسان کی وجود میں اس معرفت کے نور کے نتیجے میں نورانیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، انسان رفتہ رفتہ عبادت حبی کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھاتا چلا جائے گا۔ انہی تین عبادات کو امیر المومنین ایک اور جگہ نہج البلاغہ میں اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبادت رجائی بیان کرتے ہیں، ان قوما عبدوا اللہ رغبتا، ایک قوم ایسی جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، اس کو رغبت ہے، وہ یہ عمل انجام دے رہی ہے، وہاں سے اس کو جنت چاہیے، وہاں سے اس کو حور چاہیے، وہاں سے اس کو حج و عمرے چاہیے۔ مثلا امام حسین کی زیارت کی تو وہ 1000 حج کا ثواب اس کو مل جائے گا، پس یہ اس ثواب کے حصول میں عبادت کرتا ہے۔ فتلک عبادت التجار، یہ لین دین کر رہا ہے، یہ کاسبی کر رہا ہے، یہ عبادت رجائی ہے۔ اس کو امید ہے کہ میں اتنی رکعت پڑھوں گا تو اس کے صلے میں مجھے اتنا مل جائے گا، اتنی زیارتیں کروں گا تو اتنا مل جائے گا، اتنے حج کروں گا تو اتنا مل جائے گا۔ یہ درواقع ایک لین دین کا کام جو ہے وہ انجام دے رہا ہے۔ عبادت خوفی کون سی ہے؟ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَحْبَةً، ایک قوم ایسی ہے جو اللہ کے خوف میں اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ کام انجام نہ دیا تو مولا نے آنا ہے اور آ کر جو ہے وہ میری چمڑی ادھیڑ دینی ہے، لہٰذا یہ غلام اپنے مولا کی خوشنودی کے لیے وہ تمام امور انجام دیتا ہے جو اس نے آرڈر کیے ہیں، جو اس نے حکم دیے ہیں۔ بس یہ عبادت خوفی ہے۔ اب امیر المؤمنین اس عبادت شوقی اور عبادت حبی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وَإِنَّ قَوْمًا، ایک قوم ایسی ہے عبد اللہ جو اللہ کی عبادت کرتی ہے، شکراً، اللہ کے شکر میں۔ یہ جو اللہ کا شکر انجام دینے کے لیے قوم عبادت کر رہی ہے، فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ آزاد بندوں کی عبادت ہے۔ یہ عبادت حبی ہے، یہ عبادت شوقی ہے، اور یہ در حقیقت اس معرفت کے کمال کے زینے طے کرنے کے نتیجے میں انسان کے وجود میں جو محبت ایجاد ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے اعضاء و جوارح اس عبادت کو انجام دیتے ہیں۔ بس ہم نے ان 3 مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنی آئندہ کی گفتگو میں اس مرحلے تک پہنچنے کی کوشش کرنا ہے کہ کیسے انسان اپنے وجود میں معرفت پروردگار میں اضافہ کرے، معرفت کے نتیجے میں انسان محبت میں اضافہ کرے، اور محبت کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جیسے ہمارے اسکولوں میں ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے پہلی کلاس پڑھنی ہے، پھر دوسری پڑھنی ہے، پھر تیسری پڑھنی ہے، اور پھر وہ آپ نے اسی طرح سے PhD تک تعلیم حاصل کرنی ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے 1 سال تک یا 2 سال تک جو ہے وہ معرفت حاصل کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے محبت اختیار کرنی ہے، 2-3 سال کے بعد اب آپ عبادت کے مرحلے میں داخل ہوں کہ عبادت کی آپ کو چھٹی مل جائے۔ کہ بعض لوگ اپنے اذہان میں یہ تصور کریں کہ نہیں، جب تک ہمارے وجود میں محبت نہیں آئے گی ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، یا جب تک ہمارے وجود میں اللہ کی معرفت نہیں آئے گی ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ آہستہ آہستہ
سٹیپ وائز مرحلہ، تینوں مراحل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یعنی انسان کی ابتدائی معرفت اجمالی ہے جسے انسان نے تفصیل میں تبدیل کرنا ہے، ایک معمولی سی عبادت معرفت ہے۔ یہ معمولی سی معرفت جس حد تک انسان میں ہوگی، انسان اسی حد تک محبت کرے گا، اسی حد تک اطاعت کرے گا۔ لہٰذا یہ ابتدائی مراحل جو عبادت کے بیان کر دیے کہ خوفی بھی ہے، رجائی بھی ہے، حبی کا مرحلہ آخر میں ہے، اور وہ حبی کا مرحلہ بھی آہستہ آہستہ ارتقاء اختیار کرتا ہے، ترقی اختیار کرتا ہے، اور انسان خداوند متعال کی بارگاہ میں مقرب سے مقرب تر کی منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پس انسان کو عشق میں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ عشق میں اللہ کی عبادت کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اللہ کی اطاعت کرے، روزہ رکھے۔ ایک عبادت وہ ہے کہ جو والد نے اپنی اولاد کو کروانی ہے، تمرین کے طور پر جو دین مبین اسلام میں بیان ہوئی ہے کہ بچہ اگر سن بلوغ کے قریب ہوتا ہے اور اگر وہ عبادات کو انجام نہیں دیتا تو والدین سختی کریں اس کے اوپر، اسے تمرین دیں عبادات کی۔ یہ عبادت تمرینی ہے، یہ عبادت شوقی و عبادت حبی نہیں ہے۔ یہ والدین نے اس کو جب تک تمرین دینی ہے، وہ اس تمرین میں آہستہ آہستہ ان مراحل کو ارتقائی سفر میں لے کر چلے گا اور آہستہ آہستہ آگے جائے گا۔ لیکن اگر وہ نظر والد مربی ہٹ جائے تو ممکن ہے یہ بچہ غفلت اختیار کرے، ممکن ہے دوری اختیار کرے، ممکن ہے عبادت کی طرف جو ہے وہ رغبت نہ کرے۔ لیکن یہ عبادت جو حبی ہے اس میں انسان نے خود چاہنا ہے، خود اپنی مرضی سے اٹھنا ہے، خود اپنی مرضی سے اسباب کو اہتمام کرنا ہے، فراہم کرنا ہے، وضو کرنا ہے۔ جیسے حضرات اہل بیت کی روش تھی کہ وہ رمضان المبارک کے داخل ہونے سے پہلے خود کو آمادہ کرتے تھے، اور یہ جو ماہ رجب المرجب ہے، ماہ شعبان المعظم ہے، اور پھر ماہ رمضان ہے، یہ در واقع مقدمہ فراہم کیا گیا ہے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے۔ در واقع انسان کو موقع دیا گیا ہے کہ تو اللہ کے دسترخوان پر آنے لگا ہے، اللہ کے دسترخوان پر پہنچنے سے پہلے خود کو تیار کر لے۔ تو یہ عین اسی طرح سے جیسے والدین اپنے بچے کو آہستہ آہستہ پریکٹس کرواتے ہیں، کمال کی طرف لے جاتے ہیں، عین اسی طرح سے خداوند متعال نے انسان کو اپنے دسترخوان تک پہنچانے کے لیے انسان کو تیار کیا ہے۔ پہلے ماہ ولایت میں لے کر آیا، پھر ماہ نبوت میں لے کر آیا، اب ماہ توحید میں انسان اللہ کے دسترخوان پر موجود ہے اور اللہ کے دسترخوان سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ ایسا دسترخوان کہ جس میں انسان کا سونا بھی عبادت ہے، جس میں انسان کا سانس لینا بھی عبادت ہے، اور در واقع انسان یہ آہستہ آہستہ اللہ کی بارگاہ میں اسی عبادت حبی کے مراحل کی طرف جو ہے وہ آگے کمال کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اسی عبادت حبی کو مد نظر رکھتے ہوئے رجب کا اہتمام کرے، شعبان کا اہتمام کرے اور پھر رمضان میں آئے، تو یہ انسان اس ارتقائی مراحل میں، اس کمال کی منزلوں کو طے کرنے میں، یہ انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمال کی منزلوں تک پہنچتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو خود چاہنا ہے، خود کوشش کرنا ہے، خود اسباب فراہم کرنا ہے۔ یعنی اگر والدین انسان سے دور ہو جائیں تو انسان کے اس عبادت کے مراحل میں تعطل نہیں آنا چاہیے، اس میں رکاوٹ ایجاد نہیں ہونی چاہیے، اس میں وقفہ ایجاد نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو اسی انداز میں، اسی سرکل کو، اسی ترتیب کو جاری رکھنا چاہیے، بلکہ مزید روز بروز انسان کو کمال کی طرف جانا چاہیے، بہتری کی طرف جانا چاہیے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں خود حب پروردگار کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو۔ اور جب انسان اس مرحلے کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو خداوند متعال بھی اس عبادت کے مراحل کے پیش نظر اپنی عنایات کو، اپنی رحمتوں کو، اپنی توجہات کو اس بشر کے اوپر جاری کرتا ہے۔ لہٰذا جو انسان کی توجہ خداوند متعال کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے، خداوند متعال کی جانب سے اس بندے کے اوپر بھی عنایتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، رحمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ در واقع خداوند متعال کی جانب سے ایک ایسی کشش آتی ہے جو اس عبد کو، اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، ایک ایسا جذبہ اس انسان کو اپنی آغوش میں لیتا ہے کہ یہ انسان اس فرش سے عرش تک کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں طے کر لیتا ہے۔ میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا۔ دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں کہ ہمیں ان عبادت کے مراحل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہے خالق متعال کی بارگاہ میں
حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نورانی معارف سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے عشق سے ہمارے قلوب کو نورانی کرے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ ہمارے تمام مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے، خالق متعال انہیں جوار اہل بیت میں رفعت مکانی عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خود خالق متعال ہم سب کو آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے تمام عزیز و اقارب جو ہمیں دعا کا کہتے ہیں، خداوند متعال انہیں بھی آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے۔ دعا گو ہیں خالق متعال کی بارگاہ میں منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب العمر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔